بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اجوا ٹی وی کے معزز دوستو، آج میں آپ کو جس شخص کی کہانی سنانے لگا ہوں وہ اپنے گھوڑے کو صحرا میں سرپٹ دوڑائے موت کے خوف سے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہ زخموں سے چور، گرمی سے بے حال اور پیاس سے نڈھال تھا۔ اس کا گھوڑا بھی تھک چکا تھا۔ آج اس کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور خدا کی اتنی بڑی زمین اس پر تنگ ہو چکی تھی۔ وہ آج پوری دنیا میں اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کر رہا تھا۔ اس کی حالت مردوں سے بدتر تھی، لیکن وہ ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت سے بہت ڈرتا تھا۔ اسی لیے وہ اس لکو دک صحرا میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ آج خود جب پیاس کی وجہ سے اس کی زبان پر کانٹے پڑ گئے تھے تو اس کو نواسے رسول کی پیاس کا احساس ہوا تھا۔ آج خود جب اس کے زخموں سے درد کی تیز لہریں نکل رہی تھیں تو اس کو پتہ چلا تھا کہ کسی کو تکلیف اور اذیت میں کیسے مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر اس شخص کو اپنے زمانے کا فرعون کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ یہ شخص کوفہ کا گورنر ابن زیاد بدنہاد تھا، جس نے کربلا کی سرزمین پر نواسے رسول اور ان کے ساتھیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد مسلمانوں میں شدید ترین غم و غصہ پایا جاتا تھا اور لوگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اس مظلومانہ شہادت پر سیخ پا تھے۔ اسی لیے جب مختار سقفی نے بغاوت کا علم بلند کیا تو لاکھوں لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر یہ سیلاب اتنی شدت سے بڑھا کہ اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ یزیدی لشکر نے مختار سقفی کی فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں ذرا بھی نہ ٹھہر سکے، اور کچھ ہی دیر میں ہزاروں سپاہی گاجر مولیوں کی طرح کاٹ دیے گئے۔ ابن زیاد اس لڑائی میں بری طرح سے زخمی ہوا اور اپنی جان بچا کر صحرا کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ موت کے خوف نے اسے پاگل کر دیا تھا، اور اب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر کا رخ کرے۔ اسے ہر جانب موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ صحرا میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اچانک صحرا میں اس کو ایک خیمہ دکھائی دیا۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی اور اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اس خیمے کی طرف موڑ دیا۔ خیمے کے قریب پہنچ کر وہ بمشکل اپنے گھوڑے سے اترا اور گرتا پڑتا انتہائی مصیبتوں کے ساتھ خیمے کے اندر داخل ہوا، جہاں ایک خوبصورت نوجوان بہت ہی پیاری آواز میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہی اس نیک سیرت نوجوان پر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ اب ابن زیاد واپس نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ ایک طرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ان کے ساتھ پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا تھا، کیونکہ وہ پیاس سے نڈھال تھا، اس لیے اس نے بمشکل پانی کی آواز لگائی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اسے پانی کا پیالہ دیا۔ وہ شخص پیاسے اونٹ کی طرح پانی پر ٹوٹ پڑا، لیکن ایک پیالے سے اس کا کیا بنتا تھا۔ اس نے دوبارہ پانی مانگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پانی کا ایک مزید پیالہ پیش کیا۔ جب ابن زیاد سیر ہو کر پانی پی چکا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے زخموں کی مرہم پٹی کی اور اس شخص کو اپنے زخموں میں سکون محسوس ہوا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ابن زیاد نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں، یا آپ نے اس سے پہلے مجھے کہیں دیکھا ہے؟
اسی وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور ان کی آنکھوں سے پانی سیلاب کی مانند باہر ابل آیا، اور انہوں نے ہچکیوں کے عالم میں ابن زیاد کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ او بدبخت، تو نے میرا پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا، کیا میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ ابن زیاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کو دیکھ کر اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے، لیکن جب بات کھلی تو بمشکل اس کے منہ سے نکلا کہ جب آج میری بدقسمتی مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی، اس حال میں کہ میں زخمی بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، اور آج میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، تو آپ نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھی لہجے میں جواب دیا کہ او بدبخت، جب ہم تیرے پاس آئے تو وہ تیرا برتاؤ تھا، آج تو نواس رسول کے در پر آیا ہے تو مجھے یہ چیز روا نہیں کہ میں اپنے انتہائی ظالم اور سفاک ترین دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک نہ کروں، کیونکہ یہ خاندان رسول کا شیوا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد وہاں سے چلا گیا، کیونکہ ابن زیاد کے لیے بدبختی اور ذلت لکھی جا چکی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس واقعے میں آپ آل رسول کا اپنے ایک بدترین دشمن سے حسن سلوک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل رسول کا نام لینے والے ہیں، تو کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ اور کیا ہم حسینی کہلانے کے مستحق ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا